تمام حمد ہے اس خالق ازل کے لیے، سکون جھیل کو دیتا ہے جو کمل کے لیے۔ میں ان کے نام سے کرتا ہوں ابتدائے کلام، وہ جن کے نام فرشتوں نے بھی سنبھل کے لیے۔ تمام حمد، تمام تعریفیں، تمام مدحت و منقبت وقف ہے اس اللہ کے لیے جو زمین کی بے رنگی کو بہاروں سے، سنگلاخ چٹانوں کو آبشاروں سے، اور کائنات کے اندھیروں کو 14 ستاروں سے دور کرتا ہے۔ اور تمام درود و سلام اللہ کے ان مصطفیٰ مرتضیٰ اور مجتبی بندوں کے لیے جنہوں نے وحشی کو انسان، انسان کو مسلمان، مسلمان کو سلیمان، یعنی بے زر کو ابو ذر، بے داد کو مقداد، مجبور کو مختار، ذرے کو شمس، شمس کو شمس تبریز۔ کہنے کا مقصد ہے تمام درود و سلام اللہ کی ان عظیم ترین ہستیوں کے لیے جن ہستیوں نے کنکر کو دیکھا تو در بنایا، آسی کو دیکھا تو ہور بنایا۔ دعا گو ہوں کہ محمد و اہل بیت محمد کا اللہ بصدق محمد و اہل بیت محمد آپ تمام حضرات کو، مومنین کو، عزاداروں کو اس فرش عزا پر تشریف آوری کا بہترین سے بہترین اجر عطا فرمائے۔ بانیان عشرہ محرم کا یہ تمام تر انتظام و انصرام، محنت، کوشش، کاوش بارگاہ عزدی میں قبول و مقبول ہو۔ خاص طور پہ آج کی مجلس چونکہ بی بی زینب کے بیٹوں سے منسوب ہے اور اس کا خاص طور پہ اہتمام جو شبیہات کا ہے وہ میرے بھائی واجب الاحترام سید ندیم شاہ صاحب کاظمی کرتے ہیں۔ مولا کائنات انہی شہزادوں کے صدقے میں ان کے بیٹوں کی زندگی دراز فرمائے۔ باقی بھی جتنے مومن تشریف فرما ہیں، اگر کوئی مومن بیمار ہے تو خالق اسے شفاء کاملہ عطا فرمائے۔ اگر کوئی مومن بے اولاد ہے تو مولا اسے غلام علی اصغر عطا فرمائے۔ اگر کوئی مومن مقروض ہے تو خالق امام رضا کے نالین کے صدقے میں اس مومن کے رزق میں اضافہ فرمائے۔ اگر کوئی مومن تنگ دست ہے، مفلس ہے، کسی پریشانی میں گرفتار ہے تو مولا کائنات امتحانات امام حسین کے صدقے میں اس کی پریشانیاں دور فرمائے۔ لاکھوں دعاؤں کی ایک ہی دعا ہے کہ خالق ہمارے آخری وارث کا جلد از جلد ظہور فرمائے اور ہمیں اس قابل بنائے کہ ہم اپنے مولا کی زیارت کر سکیں۔ 12ویں سرکار کی صحت و سلامتی کے لیے بلند ترین صلوات پڑھیے سارے حضرات۔ اللہم اجازت ہے میں گفتگو کا باقاعدہ آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ آپ کا اس انداز سے یہاں جمع ہونا اور اس انداز سے ذکر سننا یہ میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے۔ آپ اس وقت رات کے یہاں آتے ہیں، پورے تحمل سے مجلس حسین سنتے ہیں، فضائل بھی اور مصائب بھی،
میں آپ کے حق میں دعا گو ہوں، جتنی بھی جائز مرادیں آپ کے دل میں سانس لے رہی ہیں، ذکر حسین کے صدقے میں آپ کی وہ مرادیں پوری ہوں۔ میرا دل چاہتا ہے کہ میں آج کی مجلس کا آغاز، پڑھنا میں نے کچھ اور تھا، ایک دو مومنین نے مجھے فرمائش بھی کی تھی، کوشش کروں گا اگر آواز نے ساتھ دیا تو ان کی وہ فرمائش بھی پوری کروں گا، لیکن پہلا قطعہ چونکہ جمشید نقوی صاحب نے مجھے آج حکم دیا ہے، میں ان کے حکم کو پورا کرتے ہوئے پہلا قطعہ امام زمانہ کے نام کا پڑھنا چاہتا ہوں، چونکہ جس مومن کو اپنے زمانے کے امام کی معرفت حاصل نہ ہو اور وہ مر جائے تو سمجھے وہ جاہل ہو کے مرا ہے۔ اس لیے زمانے کے امام سے وابستہ رہنا اور یہ جو انتظار امام ہے یہ بہت بڑی عبادت ہے، بہت بڑی عبادت۔ ہندوستان میں ایک مومن گزرا ہے، اس کا یہ روز کا معمول تھا کہ وہ جب بھی سوتا تھا تلوار سرہانے رکھ کے سوتا تھا۔ اسے کسی نے کہا کہ یہ سمجھ نہیں آیا، آج کل جدید اسلحے کا دور ہے، اس نے کہا جس دور کا میں انتظار کر رہا ہوں وہ تلوار کا دور ہوگا۔ جو چاہیے، جو بیدار بیٹھے ہوئے ہو، مولا آپ کو زندگی دے، آپ جیئیں اور سلامت رہیں، آپ جیئیں، آپ سلامت، جس دور کا جس دور کا میں انتظار کر رہا ہوں وہ تلوار کا دور ہوگا۔ انہوں نے کہا وہ کون سا دور؟ مومن نے کہا میں اپنے امام کے انتظار میں ہوں۔ انہوں نے کہا انتظار تو عبادت ہے، ہم نے مانا ہر مومن کرتا ہے، یہ تلوار رکھ کے کیوں سوتا ہے تو ساتھ؟ اس نے کہا میرا ایمان ہے کسی بھی وقت سرکار کا ظہور ہو سکتا ہے اور سرکار مجھے پکار سکتے ہیں، میں چاہتا ہوں تلوار ڈھونڈنے میں بھی وقت ضائع نہ ہو۔ ہائے ہائے، جو بیدار بیٹھے ہوئے ہو مولا آپ کو زندگی دے، آپ جیئیں دیر تک، آباد رہیں، جیسے آپ سنتے ہیں میں آپ کا نوکر۔ تلوار تو اس لیے میں پہلا جو 4 مصرے ہیں میں وہ امام عصر کے نام سے پڑھنا چاہتا ہوں، اور یہ میرے شہید بابا کا کلام ہے اور انتہائی قیمتی، میں نے ایسے مصرے بہت کم سنے۔ انہوں نے راولپنڈی میں پڑھے تھے، مجھے آج بھی یاد ہے تب کیا ماحول بنا تھا وہاں پہ، میں آپ کو بتا نہیں سکتا۔ توحید کی جان، دین کا مقصوم کہاں ہے؟ جب صاحب یہ انہی کا کام تھا، یقین دعا فرمانی، مولا آپ کو زندگی دے، آپ جی آگے ہاتھ بسم اللہ۔ توحید کی جان، دین کا مقصوم کہاں ہے؟ دیکھیے اپنی ربائیاں میں پڑھتا ہوں، آپ بے نیازی بھی کر جاتے ہیں، میں آپ سے کوئی شکوہ نہیں کرتا۔ یہ کلندر ہستی کی ربائی ہے جو میں پڑھا، جن پہ آل محمد کی طرف سے الہام نازل ہوتے تھے۔ توحید کی جان، دین کا مقصوم کہاں ہے؟ اے گردش دوراں تجھے معلوم کہاں ہے؟ نہیں، ابھی بھی کچھ بولے ہو، کچھ سمجھے ہو، کچھ پریشان ہو، کچھ گھبرائے ہوئے ہو، توجہ مجھے پہلے بندے سے آخری بندے تک چاہیے تاکہ چوتھا مصرع پتہ چلے میں نے گام شاہ میں پڑھا اور گام شاہ والوں نے سنا۔ توحید کی جان، دین کا مقصوم کہاں ہے؟ اے گردش دوراں تجھے معلوم کہاں ہے؟ 1400 برس گھوم کے آئی ہے، ذرا بول اس وقت میرا 14واں معصوم کہاں ہے؟ بسم اللہ، بسم اللہ۔ اللہ اکبر،
میں پھر پڑھ دوں. بسم اللہ. میں نوکر. زندگی ہو آپ کی, آپ جی ہیں. بسم اللہ. میں نوکر. توحید کی جان. ان راتوں میں آواز نہیں لفظ دیکھے جاتے. توحید کی جان. سارا سال آپ امتحان لیتے ہیں, ذاکرین کا کبھی امتحان دیا بھی کریں. توحید کی جان. دین کا مقصوم کہاں ہے؟ اے گردش دوران تجھے معلوم کہاں ہے؟ 1400 برس گھوم کے آئی ہے, ذرا بول کیا کہنا. اس وقت میرا 14واں معصوم. کیا 1400 برس اور 14واں معصوم. زندگی ہو آپ کی, آپ جیئے. اچھا, ہم سے اکثر اوقات ہمارے عقائد کے بارے میں سوال بڑے ہوتے ہیں. میں بچوں کو سمجھانے کے لیے بات کر رہا ہوں. خاص طور پر کچھ ہماری ایسی عقیدت بھری جو رسمیں ہیں جنہیں ہم عبادت میں شمار کرتے ہیں, عبادت سمجھتے ہیں, ہمارا ایمان ہے. لوگ اسے کہتے ہیں توہم پرستی. خاص طور پہ یہ جو ہم عریضہ لکھتے ہیں سرکار کو اور وہ دریا میں بہاتے ہیں, لوگ کہتے ہیں اس کی سمجھ نہیں آتی جی. دعا ہے, دل میں مانگا کریں. یہ عریضہ لکھتے ہیں پھر دریا میں ڈالتے ہیں, یہ کچھ جاہلانہ سا کام ہوتا ہے. یہ بھی ہم مادے اہل بیت کے 4 مصرے ہیں. مولا ان کی قبر کو منور فرمائے, ان کے درجات بلند فرمائے. انہوں نے اس کا جواب دیا. یہ جواب سنیے گا. سرکار فرماتے ہیں کہ صد شکر ہم کو پیار ہے ایسے سخی کے ساتھ. مولا امام زمانہ آپ کی زندگی دراز فرمائے اور آپ کی مرادیں پوری فرمائے. صد شکر ہم کو پیار ہے. توضیح سنیے گا. صد شکر ہم کو پیار ہے ایسے سخی کے ساتھ. دوسرا مصرع اگر ضائع ہوا عقیل محسن دکھ ہوگا. یقین جانیے شکوہ تو نہیں کروں گا, لیکن چہرے بتا دیں گے کون کتنی توجہ میں اور کون کس مودت کی منزل میں بیٹھا ہوا ہے. صد شکر ہم کو پیار ہے ایسے سخی کے ساتھ جو سانس کی طرح ہے رواں زندگی کے ساتھ. تھکے ہوں کہ میں ضامن نہیں, جو بیدار ہے میں اس کا ذمہ دار ہوں. صد شکر ہم کو پیار ہے ایسے سخی کے ساتھ جو سانس کی طرح ہے رواں زندگی کے ساتھ. توضیح بیان کی ہے انہوں نے کہ ہم عریضہ دریا میں ڈالتے کیوں ہیں, ہم دریا میں کیوں ڈالتے ہیں عریضہ. توجہ رکھیے گا, پہلے مومن سے آخری مومن تک اگر کسی موالی کا ہاتھ علم کی طرح بلند ہونے سے لے گیا تو میں سمجھوں گا اس کا ذہن مکمل حاضر نہیں تھا. جس نے خیرات امام زمانہ سے لینی ہو وہ ہاتھ بلند کر کے تصدیق کرے. صد شکر ہم کو پیار ہے ایسے سخی کے ساتھ جو سانس کی طرح ہے رواں زندگی کے ساتھ. کیوں کرنا اس کو خط لکھے دریا کی معرفت, مشکل میں جو مدد کرے دریا دلی کے ساتھ. زندگی کرے یار, آپ نے حق ادا کیا. میں پھر پڑھتا ہوں, میں نوکر ہوں آپ کا, آپ کی زندگی ہو, آپ جیے, آپ سلامت ہیں. چلیں آپ کی محبت کو دیکھا ہے آج میں نے, مبندت کو دیکھ. شابش, یہ میں نہیں پڑھیا ہونے سے یار آپ یقین جانے میں آپ کے عقیدوں کو سلام کرنا. صد شکر ہم کو پیار ہے. اللہم صلی علی محمد و پھر پڑھ دوں. صد شکر ہم کو پیار ہے ایسے سخی کے ساتھ جو سانس کی طرح ہے رواں زندگی کے ساتھ. کیوں کرنا اس کو خط لکھیں دریا کی معرفت, مشکل میں جو مدد کرے
دریا دلی کے ساتھ. گامشہ والو، لاہور کا بہت بڑا مجمع میرے سامنے ہے. میں کسی قابل نہیں ہوں، یقین جانیے. یہ آپ کی محبت، آپ کی دعائیں، آل محمد کا کرم ہے کہ یہ نوکری جو ہے یہ مجھے نصیب ہوئی ہے، اور مولا نے جو مقام دیا ہے یہ بس آل محمد کا کرم ہے یا میرے بابا کی جو دعائیں اور ان کی محنت ہے، یہ انہیں کا صلہ ہے. میں بھی سنتا رہا اعتراض جب میرا شعور پختہ ہوا، خاص طور پہ اس عریضے کے حوالے سے. میرا دل چاہتا ہے میں مجلس آج پوری امام زمانہ میں پڑھوں. توجہ چاہیے، چونکہ آپ نے اب محبت، عقیدت کا، احترام کا اتنا زیادہ اظہار کیا ہے تو اب اس مضمون کو چھوڑنے کو دل نہیں چاہ رہا. یا رسول اللہ. تو میں بھی سوچتا رہا، کربلی شیر بے محمد تخت بے اللہ ملک میں علی علی. جنگل بیابان پہاڑ بھی کہہ رہے ہیں کہ ناد علی علی. چھ دریا ستواں سمندر بھی کہہ رہے ہیں کہ ناد علی علی. دل بلاواں اولا پریاں جانا شریلا بھی کہہ رہی ہیں. آجی دی ریزہ ریزہ قطرہ قطرہ بولیا، خود خدا تخت بے کے کہہ رہے ہیں توجہ ہے. مجھے کسی نے کہا تھا یہ عریضہ جو ہے آپ دریا میں ڈالتے ہیں یہ خط ہوتا ہے، کبھی جواب بھی آیا ہے؟ جو تھک کے بولے وہ بے شک نہ بولے. اس نے کہا کبھی جواب بھی آیا؟ میں نے کہا تو اتنا جاہل آدمی ہے. آج تو چھوٹا سا آدمی بھی کسی کو خط لکھے جواب نہ آئے اگلے سال پھر لکھے گا. سو گئے ہو یا سردی زیادہ ہے؟ میں نے کہا آئندہ سال لکھے گا. میں نے کہا جاہل نہ بن. بچہ تھا میں تب، میں جاتا تھا اپنے بزرگوں کے ساتھ عریضہ ڈالنے کے. بڑا ہوا تو خود جاتا ہوں. کہنے نہیں کوئی جواب کی دلیل ہے. میں نے کہا یہ جو ہر سال ہماری دعائیں قبول ہوتی ہیں کیا یہ دلیل نہیں ہے؟ کہنے لگا یہ تو ہر کسی کی ہوتی ہیں. میں نے کہا میں بھی باب علم کا بھکاری جہاں. میں نے کہا میں چیلنج کرتا ہوں، پتہ نہیں کتنے عریضے ڈالے جاتے ہیں ہر سال اور کتنے سیلاب آتے ہیں. کبھی دیکھا ہے سیلاب کے دوران کوئی عریضہ باہر تجھے مل گیا ہو؟ جو بیدار بیٹھا ہے پچھلے جاگیے گا، پچھلے حضرات جو بیٹھے ہوئے، میری ایک ایک مومن پہ نگاہ ہے. مولا آپ کو زندگی دے، آپ جیے سلامت رہے، زندگی آپ جیے، مولا آپ کو آباد. تو میں نے مسلسل اس چیز پہ سوچنا شروع کر دیا. تو امام زمانہ نے بڑا کرم کیا، بہت زیادہ کرم کیا. اور یہ نظم میں پہلی مرتبہ گامشہ میں پڑھ رہا ہوں، ورنہ میں نے انگلینڈ میں بھی جا کے پڑھی، وہاں بھی بڑی عزت ملی. یقین جانی کہ یہ عریضہ ہم دریا میں ڈالتے کیوں ہیں، اس کی وجہ کیا ہے اور یہ کب ڈالتے ہیں یہ آپ کو پتا ہے. 15 شعبان، نیمہ شعبان کی شب کو جب صبح ہو رہی ہوتی ہے تب کی بات ہے جی. تو یہ بڑی چھوٹی بحر کی نظم ہے. حضور پوری توجہ، تبارک بھائی، فرمائش بھائی، جناب جتنے بیٹھے ہوئے، تو جتنے ادب دوست لوگ جمع ہو، مایوس نہ کیجئے گا. آپ کے چہرے کھل جائیں گے تب بھی میں راضی ہو جاؤں گا. نیمہ شعبان کا حال، یہ بحر اتنی سی ہے بس. اب اسی میں نے بیان کرنا ہے سب کچھ کہ ہم عریضہ دریا میں ڈالتے کیوں. بڑی پسند کی گئی یہ نظم اور بڑی دعائیں مجھے مومنین نے دی. یقین جائیں انہوں نے کہا اس انداز کی توضیح پہلی مرتبہ آئی ہے. میں دعویٰ نہیں کر رہا، میری 1000 توبہ اس بات دربار میں بہت بڑے دربار میں کھڑا ہوں. تو میں صرف اور صرف جو خیرات ملی ہے مجھے میں وہ تقسیم کر رہا ہوں. نیمہ شعبان کا حال، رات ہے یہ بے عیب کمال.
آپ جو سو جائے اس کا میں ذمہ دار نہیں، مولا آپ کو زندگی۔ ہم عریضہ دریا میں ڈالتے کیوں ہیں ڈاکٹر صاحب؟ پوری توجہ۔ ہم عریضہ دریا کے سپرد کیوں کرتے ہیں؟ حضور دعائیں دیں گے، مولا آپ کی زندگی کرے۔ نیمہ شعبان کا حال، دعائیں بھی دل میں رکھنا، کہ جو روحانیت ہے نا مجلس میں، یہ دعاؤں کی قبولیت کی علامت ہوتی ہے، یقین جانی۔ نیمہ شعبان کا حال، رات ہے یہ بے عیب کمال، ہر مومن پر واجب ہے اس کے کچھ مخصوص اعمال۔ بڑی آسان سی ترتیب ہے اور مولا آپ کو زندگی دے۔ نیمہ شعبان کا حال، رات ہے یہ بے عیب کمال، ہر مومن پر واجب ہے اس کے کچھ مخصوص اعمال۔ ایک عمل گنواتا ہوں ہے ساری تفصیل محال، ساری رات عبادت کر سجدوں کو مستی میں ڈھال۔ جنہیں معرفت امام ہے وہ جاگ کے بیٹھے۔ پھر سنو، میں نے جبرن داد کبھی نہیں لی، میرا ایمان ہی نہیں ہے، دل بولے تو پھر بولیے گا۔ نیمہ شعبان کا حال، رات ہے یہ بے عیب کمال، ہر مومن پر واجب ہے اس کے کچھ مخصوص اعمال۔ ایک عمل گنواتا ہوں ہے ساری تفصیل محال، ساری رات عبادت کر، ساری رات عبادت کر سجدوں کو مستی میں ڈھال۔ آ مولا کا جشن منا، وجد میں آ اور ڈال دھمال۔ ہائے ہائے ہائے، تھک گئے ہیں وہاں بولے، مولا آپ کو زندگی دے۔ آپ جیے نوکر، میں بسم اللہ، میں آپ کا نوکر، میں آپ کا نوکر، میں پھر پڑھ دیتا ہوں، پھر پڑھ دیتا ہوں، بسم اللہ، آپ جیے۔ حضور پوری توجہ، تسبیح چاہیے آج، یا علیہ۔ میں ایسے مانگتا نہیں، جب کوئی چیز سناتا ہوں تو پھر مانگتا ہوں۔ بہت پیارے بھائی ہیں آپ، جہاں دل چاہے وہاں پھر آپ نے جبر نہیں کرنا۔ نیمہ شعبان کا حال، ڈاکٹر صاحب آپ نے دعا فرمانی۔ نیمہ شعبان کا حال، رات ہے یہ بے عیب کمال، ہر مومن پر واجب ہے اس کے کچھ مخصوص اعمال۔ ایک عمل گنواتا ہوں ہے ساری تفصیل محال، ساری رات عبادت کر سجدوں کو مستی میں ڈھال۔ آ مولا کا جشن منا، وجد میں آ اور ڈال دھمال۔ غیبت پر ایمان رہے، گھیر نہ لے انکار کا جال۔ شعر سنیے گا، غیبت پر ایمان رہے، گھیر نہ لے انکار کا جال، ورنہ چہروں پر تو ہے نیت کا سارا احوال۔ ہائے 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 ہائے، میں راضی ہو گیا، یقین جانے، مطمئن ہو گیا ہے دل۔ جس شعر کے لیے میں سارا سفر کر رہا ہوں، وہ شعر سننے کے بعد یقین جانیے میرا دل گواہی دے رہا ہے، یہاں کی دیواریں بھی علی علی بولیں گی۔ یہ میرا دل گواہی دے رہا ہے جو ماحول آپ نے بنا دیا۔ نیمہ شعبان کا حال، نیمہ شعبان کا حال، رات ہے یہ بے عیب کمال، رات ہے یہ بے عیب کمال، ہر مومن پر واجب ہے اس کے کچھ مخصوص اعمال۔ ایک عمل گنواتا ہوں ہے ساری تفصیل محال، ساری رات عبادت کر سجدوں کو مستی میں ڈھال۔ آ مولا کا جشن منا، وجد میں آ اور ڈال دھمال۔ غیبت پر ایمان رہے، گھیر نہ لے انکار کا جال، ورنہ چہروں پر تو ہے نیت کا سارا احوال۔ جنہیں ادب سے محبت ان کی توجہ چاہتا ہوں، ورنہ چہروں پر تو ہے نیت کا سارا احوال۔ رنج و غم سے مت گھبرا، قائم ہے مومن کی ڈھال۔ چلے میں پھر بھی راضی۔
جی میں معاف علی حیدر زندگی ہو آپ غیبت پر ایمان رہے گھیر نہ لے انکار کا جال ورنہ چہروں پر تو ہے نیت کا سارا احوال رنج و غم سے پتہ نہیں کون اس شعر کو سمجھے گا اور کون ضائع کرے گا مجھے نہیں معلوم اور جو ضائع کرے گا پھر وہ جانے اور مولا جانے رنج و غم سے مت گھبرا قائم ہے مومن کی ڈھال وارث کو دے کر آواز مشکل کو مشکل میں ڈال یار پتہ نہیں کہاں بیٹھے ہو تھوڑی سی توجہ چاہیے پچھلے حضرات جو بیٹھے ہوئے ہو پچھلے ہاتھ اٹھا لیا کرو مجھے پتہ چل جائے گا مولا آپ کو زندگی دے غیبت پر ایمان رہے گھیر نہ لے انکار کا جان ورنہ چہروں پر تو ہے نیت کا سارا احوال رنج و غم سے مت گھبرا نتیجہ دے رہا ہوں اور یہ میرا دعویٰ ہے ممبر حسین پہ ہوں یہ ممبر پہ ہاتھ رکھ کے حق دے رہا ہوں کھڑے ہو کر بھی نعرہ لگاؤ اس شعر کی قیمت نہیں ہے جتنا بولو گے میں وصول کروں گا آپ کے حق میں دعا کروں گا اور میں دعا کروں امام زمانہ کا ذکر جس انداز سے آپ سن رہے ہیں مولا آپ کو اپنے حفظ و امان میں رکھے ورنہ چہروں پر تو ہے نیت کا سارا احوال نیت کا سارا احوال رنج و غم سے مت گھبرا قائم ہے مومن کی ڈھال وارث کو دے کر آواز مشکل کو مشکل میں ڈال جس کے گرد طواف میں ہے صدیاں گردش ماہ و سال اس کی صرف ارادے پر چلتی ہے تقدیر کی چال اس کے صرف توجہ اس کے صرف ارادے پر چلتی ہے تقدیر کی چال جو چاہے اس شب میں مانگ عزت شہرت مال منال کو کاغذ پر لکھ ہم دریا میں عریضہ کیوں ڈالتے ہیں عرضی کو کاغذ پر لکھ پھر کاغذ کو خط میں ڈھال پھر کاغذ کو خط میں ڈھال لیکن خاص خیال رہے خط کے کچھ آداب بھی ہے خط لکھنا بھی نیکی ہے نیکی کر دریا میں ڈال نوکر آپ جیئے اور سلامتی میں نوکر مولا آپ کو زندگی دے آپ جیئے مولا آپ کو زندگی دے میں پھر پڑھتا ہوں مولا آپ کو زندگی جیو واہ واہ زندگی ہو آپ کی مولا آپ کو کیا کہنا واہ واہ جیو میرا بھائی واہ واہ کیا کہنا محمد وآل محمد عرضی کو کاغذ پر لکھ پھر کاغذ کو خط میں ڈھال لیکن خاص خیال رہے خط لکھنا بھی نیکی ہے
نیکی کر، میں نوکر۔ کیا صرف تم انتظار میں ہو امام زمانہ کے؟ نہیں۔ اے فخر ابن مریم و سلطان فقر خو، حماد اہل بیت کی شہرہ آفاق نظم ہے جس کے چند بند میں نے پڑھنے۔ اے فخر ابن مریم و سلطان فقر خو، تیرے کرم کا عبر برستا ہے چار سو۔ داد نہ دینا، سمجھنا لازمی۔ اے فخر ابن مریم و سلطان فقر خو، تیرے کرم کا عبر، صرف ہم نہیں ہیں انتظار میں، تیرے کرم کا عبر برستا ہے چار سو، تیرے لیے ہوائیں بھٹکتی ہیں کو بکو۔ یا علی مشکل کشا، تو وارث ہے یا امام زمان۔ اے فخر ابن مریم و سلطان فقر خو، تیرے کرم کا عبر برستا ہے چار سو، تیرے لیے ہوائیں بھٹکتی ہیں کو بکو، تیرے لیے ہی چاند اترتا ہے جو بجو۔ توجہ، تیرے لیے ہی چاند اترتا ہے جو بجو، پانی تیرے لیے ہے صدا ارتعاش میں، سورج ہے تیرے نقش قدم کی تلاش میں۔ میں تو نوکر ہوں آپ کا، آپ جیئے، آپ جیئے، آپ جیئے، میں آپ کے حق میں دعائیں کر رہا ہوں، مولا آپ کو زندگی دے۔ سورج ہے تیرے نقش قدم کی، سورج ہے تیرے نقش قدم کی، آپ مجھے دیکھا کریں، سورج ہے تیرے نقش قدم کی تلاش میں، تلاش میں۔ میں ایک دعا مانگنا چاہتا ہوں اور آپ نے سب نے مل کے مانگنی، صرف دل میں دہراتے رہنا ہے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں۔ بہت عظیم دعا ہے، یقین جانیں۔ مولا تیرے حجاب معانی کی خیر ہو، دعا ہے۔ مولا تیرے حجاب معانی کی خیر ہو، تیرے کرم کی تیری کہانی کی خیر ہو، تیرے خرام تیری روانی کی خیر ہو، نرجس کے لال تیری جوانی کی خیر ہو۔ توجہ، نرجس کے لال، جس مومن کے دل میں یہ دعا سانس لے رہی ہو وہ ویسے ہی نعرہ لگائے جیسے ذکر محمد و اہل بیت محمد سن کے پوری مودت اور جوش سے نعرہ لگایا جاتا ہے۔ تیرے حجاب مولا، تیرے حجاب معانی کی خیر ہو، تیرے کرم کی تیری کہانی کی خیر ہو، نرجس کے لال تیری جوانی کی خیر ہو، نرجس کے لال تیری جوانی کی خیر ہو۔ ممکن ہے اپنی موت نہایت قریب ہو، ایک شب کو خواب ہی میں زیارت نصیب ہو۔ ایک شب کو خواب ہی بڑے بڑے شاعروں کو سنتے ہیں، میں نے بلا لے۔ مولا آپ کی مبادت کو ہمیشہ سلام کریں۔ سارے بولیے گا پوری طاقت سے جتنی امام زمانہ نے دی ہوئی ہے، کوئی بخل کر کے نہ دے۔ مولا یہ کب آئے گی میرے ہاتھ میں؟ اچھا، مولا تیرے حجاب معانی کی خیر ہو، تیرے کرم کی تیری کہانی کی خیر ہو، تیرے خرام تیری روانی کی خیر ہو، نرجس کے لال تیری جوانی کی خیر ہو۔ ممکن ہے اپنی موت نہایت قریب ہو، ایک شب کو خواب ہی میں۔ میں نے 6 سطریں وہ پڑھنی ہے جن کی ثانی آج تک، جن مصروں کا ثانی جس مسدس کی طرح کی مسدس میں نے آج تک نہیں سنی۔ اس کا سبب میرے شہید بابا کی روح تک پہنچے۔ یہ اسلوب ہی ان کا تھا،
یہ نصیب ہی ان کا تھا، یہ مقدر ہی ان کا تھا، یہ کرم یا آل محمد کا ان پر ہی تھا، یہ انہوں نے فرمایا تھا۔ اور وہی کہہ سکتے تھے کہ اے باغ عسکری کے مقدس ترین پھول، جو تھک گیا ہے وہ نہ بولے، مولا آپ کو زندگی دے، آپ جیے۔ میں آپ کی ترجمانی کر رہا ہوں، توجہ چاہتا ہوں۔ کیا کہا انہوں نے؟ اے باغ عسکری کے مقدس ترین پھول، کون لکھے گا ایسے لفظ؟ اے باغ عسکری کے مقدس ترین پھول، اے کعبہ فروع نظر، قبلہ اصول، اے باغ عسکری کے مقدس ترین پھول، اے کعبہ فروع نظر، قبلہ اصول، ہم سے کر خراج دل و جاں کبھی وصول، تیرے بغیر ہم کو قیامت نہیں قبول۔ کون کہہ سکتا ہے؟ کسی کی ضرورت ہی نہیں۔ مولا آپ کو زندگی دے، جیو سلامت رہو۔ اے باغ عسکری کے، مولا آپ کو زندگی دے، اے باغ عسکری کے، اے باغ عسکری کے مقدس ترین پھول، اے کعبہ فروع نظر، قبلہ اصول۔ یہ پوری قوم کی ترجمانی ہے اس شعر میں۔ اے کعبہ فروع نظر، بہت بڑی ہستیاں تھی، یہ انہی کا اسلوب تھا، یہ وہی کہہ سکتے تھے۔ اے کعبہ فروع نظر، قبلہ اصول، ہم سے کر خراج دل و جاں کبھی وصول، ہم سے کر خراج دل و جاں کبھی وصول، تیرے بغیر ہم کو قیامت نہیں قبول۔ تیرے وجہ کیا ہے؟ تیرے بغیر ہم کو قیامت نہیں قبول۔ دنیا نہ مال و زر نہ وزارت کے واسطے، ہم جی رہے ہیں تیری زیارت کے واسطے۔ سبحان اللہ، کیا بات، کیا بات، قدم کی دے یا علی، یا علی، جیے جیے جیے۔ آپ کی دعائیں وکیل دا، مولا آپ کو زندگی، مولا آپ کو بیٹا عطا فرمائے، امام زمانہ انشاءاللہ۔ آپ نے حق ادا کیا، سارے بولو سارے، اللہ جل، اللہ جل، جیو بیٹا، اللہ جل، اللہ جل، اللہ جل، اللہ جل، اللہ جل، اللہ جل، امام زمان علیہ السلام بلند در صلوات۔ جی بسم کا نام لینے سے تقدیر بدل جاتی ہے، کا نام لینے سے تقدیر بدل جاتی ہے، اگر ہو بد شکل انسان تو تقدیر بدل جاتی ہے، تقدیر بدل جاتی ہے۔ اگر مشکل سے جائے تو پڑھ ناد علی کو، لوح محفوظ سے لکھی ہوئی تحریر بدل جاتی ہے۔ جیو ہائے ہائے ہائے، واہ جی واہ، واہ جی واہ، یہ مجھ سے بڑے بڑے ذاکر یہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ جی بسم اللہ، بسم اللہ۔ کام و سحر دیتے ہیں، گہر دیتے ہیں، کام و سحر دیتے ہیں، دال و گہر دیتے ہیں، دست آل محمد کی سخاوت دیکھو، ہم جب بھی ہاتھ اٹھاتے ہیں تو ہمارا دامن بھر دیتے ہیں۔
ایک صلوات مل کے بلند آواز سے پڑھیے سارے حضرات امام زمانہ کے. دعا کیا کرو روز و شب بعد نماز مجلس میں کہ مولا ہمارے امام کا جلد ظہور فرمائے، کیونکہ اب کافی عرصہ گزر گیا، صدیاں گزر گئی ہیں سادات کو اجڑے ہوئے، اور کئی صدیوں سے زہرا کی قبر پہ چراغ نہیں جل رہا. میرا ایک سوال ہے، ہر آنکھ رو پڑے گی، یہ سوال میرے دل میں سانس لیتا ہے ہر وقت. اس ہستی پر غیبت میں کیا گزرتی ہوگی، یا یوں کہوں وہ امام پردہ غیب میں خون کیسے نہ روئے جسے یہ بھی معلوم ہو کہ میری 4 سال کی دادی رسیوں کے ساتھ قبر میں سوئی ہوئی. مولا تمہیں شفا دے. میں نوکر ہوں، آپ کی زندگی ہو، آپ جیے، میں پھر کہہ دیتا ہوں. بڑی قبولیت ہے مجلس میں جھولیاں پھیلا کے بیٹھنا. یہ راتیں بڑی قسمت مقدر والی ہوتی، مقدر والوں کو نصیب ہوتی ہے، کیونکہ آج بہت عظیم پرسہ ہے. بی بی زینب کے 2 بے وارث بیٹوں کے جنازے برآمد ہونے. عزاداران مظلوم کربلا، اس بی بی کے بڑے احسان ہے اسلام پر، یقین جانیے. میں ایک جملے سے آپ کو تھوڑا سا واضح کر دیتا ہوں تاکہ آپ کو تھوڑا سا احساس ہو جائے. غازی عباس کا علم سامنے ہے. کوئی بھی جوان، کڑیل جوان، بہنوں کو لے کے کبھی نہ کبھی بازار تو آ ہی جاتا ہے. کوئی بھی ضعیف کبھی نہ کبھی بیٹی کو لے کے بازار جانا پڑ جاتا ہے، کام ہوتے ہیں. غازی عباس کا علم سامنے. کوشش کرتے ہیں جوان وہاں سے گزریں جہاں سے بھیڑ کم ہو، لیکن پھر بھی بازار ہے، بازار میں کبھی بھی کہیں بھی رش بڑھ جاتا ہے. یہ آپ سب کا مشاہدہ اور تجربہ ہو سکتا ہے. جب بھی کبھی بھیڑ بڑھتی ہے نا شاہ جی، ساتھ با پردہ مستورات ہونا، تو کوئی بھی جوان ہو، ضعیف ہو، وہ حوصلہ دینے کی نیت سے ایک جملہ لازمی کہتا ہے، گھبرانا نہیں، میں تمہارے ساتھ ہوں. میری اس بات کی تصدیق کیجیے. لازمی کہتا ہے جہاں بھی بھیڑ بڑھ جانا اور دیکھے پردہ دار گھبرا رہے ہیں تو یہی ایک ہی جملہ کہتا ہے، گھبرانا نہ، پریشان نہ ہونا، میں تمہارے ساتھ ہوں. لا رکھ میرے سر پہ قرآن. کربلا سے لے کے شام تک 1600 میل کا راستہ تھا. پتہ نہیں کتنے بازار، کتنے دربار عبور کرنے پڑے سیدانیوں کو. شاہ جی قرآن رکھ کے کہنے کو تیار ہوں، جہاں بھی بھیڑ بڑھنے لگی بی بی زینب رو کے کہتی تھی، سجاد گھبرانا نہیں، میں علی کی بیٹی ہوں. محسنہ اسلام بی بی. آپ کو پتہ ہے میرے مصائب پڑھنے کا انداز. میں نے کبھی ڈرامہ کوئی ایسا ویسا سلسلہ نہیں اپنایا. غریبوں کی کہانی ہے، داستان ہے. بتانا تو یہی ہوتا ہے نا کہ شام کے ایک دہشت گرد نے 6 گھنٹوں میں زہرا کا گھر کیسے لوٹا. کہ شام کے ایک دہشت گرد نے 6 گھنٹوں میں زہرا کا بھرا گھر
کیسے برباد کیا. میں ڈر کے پڑھ رہا ہوں, عجیب ماحول ہے مجلس کا. جتنے غازی عباس کے مرید بیٹھے ہو, جتنی دعائیں تمہارے دل میں ہیں وہ دعائیں دل میں رکھنا, چونکہ یہ جو شہادتیں میں نے پڑھنی ہے نا, یہ 2 معصوم بے وارث بچوں کی. اور جانتے ہو یہ کتنے غریب ہیں. میں خود 5 مرتبہ کا کربلا کا زائر ہوں. جو بیٹھے ہو میری تصدیق کیجئے گا. شاہ جی ہر کوئی کربلا میں اترا. یہ ایسے یتیم ہیں, یہ اتنے بے وارث ہیں, یہ کربلا سے 12 میل دور جا گرے. آج بھی جو کربلا کا زائر بیٹھا ہے میری تصدیق کرے گا. ڈاکٹر سجاد صاحب, عابد بھائی, تبرک بھائی, جتنے بھی زائر بیٹھے ہوئے ہیں, جمشید نقوی صاحب, آج بھی اگر کربلا جاؤ نا, زائر جاتے ہیں کربلا کی زیارتیں کر کے نا, جب باہر نکلتے ہیں بسم اللہ مولا آپ کے بچوں کی زندگی دراز کریں. 12 میل دور کربلا سے ایک پتھر لگا ہوا ہے, اس پتھر پہ لکھا ہوا ہے مرکز اون محمد. کیا سن تھا ان شہزادوں کا؟ ایک 7 سال کا, ایک 9 سال کا. شاہ جی مجھے ایمان سے بتائیں, کہتے تو ہیں لوگ شیعہ روتے ہیں, ماتم کرتے ہیں, یہ 7 سال اور 9 سال بھی جنگ کی عمر ہے؟ سوال ہے, ذرا سوچ کے, آپ کے بھی بچے ہوں گے. 7 سال اور 9 سال, یہ بھی میدان جنگ میں لڑنے کی عمر ہے. اور شاہ جی اس میدان جنگ میں جہاں 2.5 لاکھ مارنے والا ہو, 2 معصوم لڑنے والے ہو. بڑا احسان کیا ہے بی بی زینب عالیہ نے. یہ بہت بڑا کام ہے, یقین جانیے, کہ اپنی نسل قربان کر دی حسین بادشاہ پہ. اور شاہ جی عزت حیدر کی قسم, کربلا سے لے کے شام تک, شام کے زندان تک, زندان سے پھر کربلا, کربلا سے پھر مدینہ, میں نے کوئی تاریخ نہیں پڑھی کہ جس میں مجھے یہ ملا ہو کہ بی بی زینب نے ایک مرتبہ کہا ہو کہ اون محمد تمہارا مجھے ارمان ہے. جب بھی روئی ہے ایک جملہ کہہ کے, حسین تو بڑی مشکل زین سے اترا, اکبر تجھے بڑی عجیب برچھی لگی, حسین کائنات اجڑ جاتی, تو زین سے نہ اترتا. ماتم کرتا پتہ چلے کہ بی بی زینب کے بیٹوں کا پرسہ دیا جا رہا ہے. یہ وہ غریب شہزادے ہیں. شاہ جی کربلا سے لے کے شام تک جب قافلہ روانہ ہوا کربلا سے, تو یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ سیدانیوں کے ہاتھ پسے گردن تھے. اور جب مقتل میں آئی ہیں بیبیاں, تو میں تفصیلات میں نہیں جاؤں گا, نہ میں پڑھ سکتا ہوں نہ آپ برداشت کر سکتے, لیکن ہر بی بی اپنے وارث کی, اپنے بیٹے کی, اپنے بھائی کی لاش پہ روئی ہے. واحد علی کی بیٹی ہے زینب, پتہ نہیں کتنی محبت تھی بھائی سے, جو چپ کر کے لاشوں سے گزری. اور جب امام سجاد نے کہا نا پھوپھی اماں تیرے 2 بے وارث بیٹے ہیں, ماتم نہیں کرے گی, ہاتھ بندھے ہوئے تھے, رو کے کہتی ہے اون محمد اس وقت مصروف ہوں, دین بچانے نہیں حسین کو بچانے جا رہی ہوں. اگر واپس آئی مہلت ملی تو قبریں بھی بناؤں گی, ماتم بھی کروں گی, نسل میری ختم ہو گئی ہے, لا رکھ میرے سر پہ قرآن. اتنی غریب ہوئی علی کی بیٹی, رو کے کہا دنیا کے سیدو اگر وقت مل جائے شام کی طرف منہ کر کے مجھے اماں کہہ لینا, میں سمجھوں گی میرے اون محمد. بسم اللہ. شرم وہ کرے جس کا کچھ بچ گیا, آج کی رات شرم نہ کرنا. 4 دن رہ گئے حسین کو رونے کے, 10 محرم قریب ہے, ویسے رویا کر ویسے جیسے معصوم کا فرمان ہے. شاہ جی میرا 4تھا معصوم فرماتا ہے
ہمارے غم میں ایسے رویا کرو جیسے ضعیف اور نابینا ماں جوان بیٹے کی میت پہ ماتم کرتی ہے. یہ تمہارا رونا ضائع نہیں جاتا. بی بی زہرا آتی ہے, اپنے رومال میں تمہارے آنسو لیتی ہے. تم مجلس گھروں کو جاتے ہو, بی بی کربلا جاتی ہے, قبر حسین پہ کھڑے ہو کے رو کے کہتی ہے حسین باہر آ, ماں تیرے زخموں کا علاج لائی ہے. حسین تیرے عزادار رو رہے تھے, حسین تیرے ماتمی ماتم کر رہے تھے. حسین میں گئی تھی آج. بسم اللہ, تیاری کرتا, تیاری. شرم نہ کرنا, یہ نہ دیکھنا آس پاس کون بیٹھا ہے. گھر کا خیال نہیں ہونا چاہیے کسی کو. میں چاہتا ہوں جب آج شبیہات برآمد ہوں, پتہ چلے بی بی زینب کے بیٹوں کے جنازے آئے ہیں. یہ میں گردن میں کپڑا ڈال کے صرف ایک مرتبہ سوالی بن کے سوال کر رہا ہوں, آنکھیں بند کر کے, میری جرت نہیں. بی بی زینب عالیہ, تو ترستی رہی ہے, کوئی تجھے آن محمد کا پرسہ دے. کربلا گاہ میں شام میں اتنے مومن, اتنے جوان, اتنے بزرگ, اتنی میری مائیں بہنیں تیرے بیٹوں کا ماتم کرنے آئی ہے. ہمارا پرسہ وصول کر. تو اتنی غریب ہو گئی تھی کہ تجھے پرسہ کسی نے نہ دیا. تیاری بھی کرتا, ماتم بھی کرتا, پتہ چلے مجلس ہو رہی ہے. ہے اجازت؟ اجازت دو میں صاحب شروع کروں. شاہ جی جب مدینہ چھوڑا نا حسین نے, بی بی ساتھ لے کے نہیں گئی بیٹوں کو. کہاں آ کے ملے؟ مکہ میں. 8 ذی الحج کو جناب عبداللہ نے سلام کیا, آقا حسین میرا سلام. عبداللہ بھائی کیسے آئے؟ کہا مولا شریعت کا مسئلہ ہے, امام وقت پہ کوئی مشکل بن جائے تو اپنی سب سے قیمتی چیز قربان کر دینی چاہیے. عبداللہ بھائی کون سی قیمتی چیز لائے ہیں؟ آہستہ سے کہا 2 لال لایا ہوں, ایک کا نام عون ہے, ایک کا نام محمد ہے. آبادی یہ ہیں زینب کے بیٹے, ایک مرتبہ ان کی ماں سے پوچھ لے. ہائے اور تربیت بی بی زینب کی. جناب عبداللہ آئے بی بی زینب کے خیمے کے قریب, رو کے کہا بنت امام میرا سلام. آبازی میرا بھی سلام, کیسے آنا ہوا؟ آبازی بی بی امام وقت پہ مشکل وقت ہے, شریعت کہتی ہے سب سے قیمتی چیز قربان کر دو. 2 لال لایا ہوں, لیکن ایسے نہیں لایا, انوکھی قربانی بنا کے لایا ہوں. میں انہیں صدقہ بنا کے لایا ہوں. کربلا میں ایک میری طرف سے صدقہ کر دینا, ایک اپنی طرف سے صدقہ کر دینا. سنو گے جواب علی کی بیٹی کا؟ اتنی محبت تھی حسین سے بہن کو, رو کے کہتی ہے اگر صدقہ بنا کے لایا ہے نا پھر میں ہوں علی کی بیٹی. اب جب تک یہ زندہ رہیں گے نہ انہیں پیار کروں گی, نہ انہیں میں اپنے پاس بلاؤں گی. ایک کو عباس کے حوالے کر دے, ایک کو علی اکبر کے حوالے کر دے. تیرے جگر میں بھی دل ہے, پتھر نہیں ہے. عجیب مصائب ہیں. 8 ذی الحج سے 2 محرم تک نہ ماں نے بیٹوں کو دیکھا, نہ بیٹوں نے ماں کو دیکھا. شاہ جی غازی کا عالم گواہ ہے, جب 7 کو پانی بند ہوا, ہر بچہ ماں کے پاس ہے. یہ 2 شہزادے, اس جملے پہ لازم ماتم کر لینا, یہ 2 شہزادے ہیں جو ماں کے خیمے سے دور ایک دوسرے کی گردن میں بائیں ڈال کے ایک ٹیلے پہ لیٹے ہوئے ہیں. کبھی کبھی چھوٹا شہزادہ کہتا ہے اون بھائی مجھے پیاس لگی ہے. آواز آئی چپ کر اون, آواز آئی محمد بھائی اگر اکبر نے پی لیا تو ہم بھی پی لیں گے. بسم اللہ, تیاری کر ماتم کی. معجزاتی مجلس ہو رہی ہے. مولا کوئی غم نہ دکھایا آپ کو, ہمیشہ جیو سلامت رہو. 2 کو حسین کربلا آیا, 7 کو پانی بند ہوا, گزر گئی 8 محرم.